میں اپنے مہمان خصوصی سے بطور خاص گزارش کرتا ہوں کہ ایک روایت ہوتی ہے اور وہ روایت یہ ہوتی ہے کہ شمع روشن کر کے مشاعرے کا آغاز کیا جاتا ہے. میں گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے شمع روشن کر کے اس محفل کا اس شعری محفل کا آغاز آپ کے ہاتھوں سے شمع روشن کر کے محترمہ روپریکا ورما صاحبہ جو ہماری سرپرست ہیں محترم شارف گدرمی صاحب سے گزارش ہے کہ شمع روشن کرنے میں آپ بھی تشریف لائیں. دل کی محفل تیری یادوں سے سجا دی جائے, دل کی محفل تیری یادوں سے سجا دی جائے, ہو گیا وقت کوئی شمع جلا دی جائے. شمع روشن کر کے مشاعرے کا باقاعدہ شعری نشست کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے جسٹس حیدر عباس رضا صاحب کے ہاتھوں سے. محترمہ روپریکا ورما صاحبہ, جناب عابد علی صاحب, خالد ولی صاحب کی موجودگی میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کا کہ آپ کے ہاتھوں سے شمع روشن ہو کے شعری نشست کا آغاز ہوا. آئیے بغیر کسی تمیز کے سیدھے یہ مشاعرہ آپ کے حوالے ہے, یہ شعری نشست آپ کے حوالے ہے. میں جناب جیسا کہ میں نے پہلے ہی اعلان کیا, آج کے شعری نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا شمع روشن کی گئی جسٹس رضا صاحب کے ہاتھوں سے. نظامت کے لیے میں اپنے دوست اور ایٹا سے تشریف لائے ہوئے, امیر خسرو کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر ندیم فاروق صاحب تشریف فرما, ان کو اس شعر کے ساتھ میں سونپتا ہوں کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ, میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ, تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. جناب رشید فاروقی صاحب کو تشریف فرمائیں, ان سے گزارش کرتے ہیں برائے کرم اس سے تشریف لائیں اور ان کا بھی بطور خاص استقبال کرنے کے لیے میں رشید فاروقی صاحب کا بھی استقبال ہے, آپ کو اس سے تشریف لائیں. جعفر عسکری صاحب باہر تشریف رکھتے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں برائے کرم ہال کے اندر تشریف لے آئیں. میں مشاعرے کی نظامت کے لیے باقاعدہ فاروق ندیم صاحب سے بہت زیادہ کے ساتھ گزارش کرتا ہوں. محترم حضرات, آل انڈیا کیفی اعظمی اکیڈمی لکھنؤ کا یہ عظیم الشان کل ہند مشاعرہ جو کیفی اعظمی اکیڈمی کی تمام تقریبات کی تیسری کڑی کی شکل میں اس وقت منعقد کیا جا رہا ہے. مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے, سب سے پہلے صدر علی وقار مہمانان خصوصی اور اس اکیڈمی سے منسلک تمام حضرات سے اور شورا اکرام سے آپ سب سے اجازت طلب کرتے ہوئے اس مشاعرے میں جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے وہ کام شروع کرتا ہوں. اور جی
تو حضرات گرامی، یہ آج کی شعری نشست جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، شعراء اکرام ملک کے کونے کونے سے آج کیفی اعظمی اکیڈمی کے اس مشاعرے میں تشریف لائے ہیں۔ یکے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں یہاں وہ مائک پر حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں اپنا خوبصورت کلام پیش کریں گے، لیکن کیفی اعظمی اکیڈمی کا پروگرام ہے، ترقی پسند تحریک کے حوالے سے سیمینار بھی ہوا ہے۔ یہ وہی تحریک ہے جس نے لکھنؤ کی سرزمین پر لکھنؤ میں ہی پہلی کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کیا، جب منشی پریم چند جی کی صدارت میں اس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ شاعری جو صرف رومانیت کے ارد گرد کہیں گھر کر رہ گئی تھی، اسے اب مظلوموں کی آواز بنانا تھا۔ شاعری کو دبے کچلوں کی آواز بنانا تھا، شاعری کو ان سہمے ہوئے لوگوں کی آواز بنانا تھا جو اپنی بات کہنے کا حوصلہ بھی نہیں کر پاتے۔ اور یہی اس ترقی پسند تحریک کا جو مقصد، جو ہمارے تمام سینئرز نے جس مقصد کے تحت اس تحریک کو شروع کیا، اس میں وہ تمام نام جن کا ذکر سیمینار میں کیا گیا۔ آج کی غزل بھی اس تحریک سے کس طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں ہم صرف لب و رخسار اور گل و بلبل کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج کی غزل، اسے اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنی رنگینیوں کو چھوڑ کر گھر آنگن کے مسائل سے دوچار ہو گئی ہے۔ آج کی غزل سڑک کے کنارے پتھر توڑتی ہوئی عورت کے ماتھے پر آتے ہوئے پسینے کو محسوس کرتی ہے۔ آج کی غزل مزدوروں کو دبانے والی جو مزدوروں کو دبانے اور ان کو کچلنے والی جو کوششیں ہیں ان کے خلاف احتجاج بن جاتی ہے۔ یہ سب آپ آج کی رات محسوس کریں گے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم اس طرح کے شعر کہا کرتے تھے کہ آج جو دھوپ نکلنے کے بعد سویا ہے، تمام رات تجھے یاد کر کے رویا ہے۔ لیکن آج ہمیں اس طرح کے شعر کہنے پڑتے ہیں، ہم اس طرح کے شعر کہنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی، اگر لہجہ بدل لیتے گورنر ہو گئے ہوتے۔ آج ہم اس طرح کے شعر کہنے لگے ہیں کہ کٹی پتنگ کا رخ میرے گھر کی جانب تھا، اسے بھی لوٹ لیا لمبے ہاتھ والوں نے۔ آج ہم اس طرح کے شعر کہنے لگے ہیں کہ ہماری زندگی ٹیبل کے پیپر ویٹ جیسی ہے، ملاقاتی جو آتا ہے گھما کر چھوڑ جاتا ہے۔ آج ہم اس طرح کے شعر کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ موم کے لوگ کڑی دھوپ میں آ بیٹھے ہیں، آؤ اب ان کے پگھلنے کا تماشا دیکھیں۔ دوستو، میں آل انڈیا کیفی اعظمی اکیڈمی کے تمام عہدیدارین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں، اور محترم پروفیسر محمود الحسن صاحب اور سید بہدی صاحب کی اور اس اکیڈمی کے تمام عہدیدارین کی کوششیں اور کاوشیں اس مشاعرے کی شکل میں، سیمینار کی شکل میں اور جو اعزازات دیے گئے اس کی شکل میں آج ایک بہت خوبصورت پروگرام پورے دن جو تقریبات رہی ہیں اس کی یہ آخری اس سلسلے کی کڑی مشاعرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں ویسے تو چاہتا یہ تھا کہ مشاعرہ کہیں اور سے شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی مصلحت کے تحت ایک ایسے شاعر سے جسے مشاعرے کے درمیانی یا آخری حصے میں اپنا کلام پڑھنا تھا، میں ایک مصلحت کے تحت انہیں یہاں اس وقت مائک پر آواز دے رہا ہوں، اور یہاں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی گر مد مقابل ہے تو حیرت کیسی، بھائی گر مد مقابل ہے تو حیرت کیسی، دوستو جنگ کے میدان میں مروت کیسی، گھر کی دیوار میں خود تم نے کیے ہیں سوراخ، اب کوئی جھانک رہا ہے تو شکایت کیسی۔ آئیے میں آواز دینا چاہتا ہوں مظفر نگر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بیچ مہمان شاعر جناب خورشید حیدر مظفر نگری تشریف رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے مشاعرے کا آغاز کیا جائے اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب خورشید حیدر مظفر نگری۔ مسئلہ پڑھتا ہوں حضرات کہ اپنے بارے میں اگر تم نے کبھی سوچا نہیں، اپنے بارے میں اگر تم نے کبھی سوچا نہیں، مان لیں گے ہم تمہارا غیر سے رشتہ نہیں۔ اپنے بارے میں اگر تم نے کبھی سوچا نہیں،
اپنے بارے میں اگر تم نے کبھی سوچا نہیں، مان لیں گے ہم تمہارا غیر سے رشتہ نہیں۔ یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ مان لیں گے ہم تمہارا غیر سے رشتہ نہیں، آئینوں کے روبرو اس حادثوں کے شہر میں۔ شاعر صاحب، آئینوں کے روبرو اس حادثوں کے شہر میں، چہرہ چہرہ چیختا ہے یہ میرا چہرہ نہیں۔ آئینوں کے روبرو اس حادثوں کے شہر میں، چہرہ چہرہ چیختا ہے یہ میرا چہرہ نہیں، چہرہ چہرہ چیختا ہے یہ میرا چہرہ نہیں۔ اور ایک سطحی سا شعر ملاحظہ کریں کہ ڈال دی قانون پر قاتل نے دولت کی نقاب، ڈال دی قانون پر قاتل نے دولت کی نقاب، جب یہ دیکھا بچ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں، جب یہ دیکھا بچ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ اور کچھ اشعار ملاحظہ فرمائے حضرات کہ میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں، میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں، وہ مشکل سے کھلونے دے کے پہلایا گیا ہوگا۔ یہ شعر خاص طور سے حاضر کرتا ہوں کہ وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا۔ مہدی بھائی، وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔ وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔ اور چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا، اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، جو ان سے شکل گلے ہوں تمام کر لینا، اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، جو ان سے شکل گلے ہوں تمام کر لینا۔ ایک مصرع ملاحظہ فرمائیں، شاید یہ تضمین کی شکل میں ملاحظہ کر لیں کہ جو ان سے شکل گلے ہوں تمام کر لینا، ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب، ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا، کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا۔ اور یہ آخری شعر ان چند اشعار کے حوالے سے ملاحظہ کریں حضرات، شاید کو بڑی شخص تشریف لا رہی ہیں، انصاری صاحب تشریف لائے ہیں۔ اجازت ہے؟ جی پڑھیے۔ وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔ اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا، اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، جو ان سے شکل گلے ہوں تمام کر لینا، ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا۔ اور سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا، سنا ہے آج وہ سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا، جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں حضرات، صحیح ادبی شخصیات یہاں تشریف فرما ہے، مشاعروں کے حوالے سے جو شاعری پڑھی جاتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں اگر کچھ مشاعرے ہٹ کے شاعری سنا دی جائے تو زیادہ اچھا۔ عرض کرتا ہوں کہ چاندنی خوشبو شفق سیل صبا ڈسنے لگا، چاندنی خوشبو شفق سیل صبا ڈسنے لگا، ہم جو بچھڑے ہم سفر سے راستہ ڈسنے لگا، ہم جو بچھڑے ہم سفر سے راستہ ڈسنے لگا۔ اور شعر ملاحظہ کریں حضرات کہ ہم جو بچھڑے ہم سفر سے راستہ ڈسنے لگا، دشمنوں کی بات کیا اس مفلسی کے دور میں، دشمنوں کی بات کیا اس مفلسی کے دور میں، دشمنوں کی بات کیا اس مفلسی کے دور میں،
دوستوں کی گفتگو کا زاویہ ڈسنے لگا، دشمنوں کی بات کیا، اس مفلسی کے دور میں دوستوں کی گفتگو کا زاویہ ڈسنے لگا، دوستوں کی گفتگو کا زاویہ ڈسنے لگا۔ ٹھہر جا اے تیز قدمی ترقی، ٹھہر جا، ٹھہر جا اے تیز قدمی ترقی، ٹھہر جا، عزتوں کو بیٹیوں کا حوصلہ ڈسنے لگا، عزتوں کو بیٹیوں کا حوصلہ ڈسنے لگا، عزتوں کو بیٹیوں کا حوصلہ ڈسنے لگا۔ اور شعر ملاحظہ کریں حضرات، کیا ہے یہ ملاحظہ کریں حضرات، ایک غزل ٹھہر جائے تیز قدمی ترقی، ٹھہر جا، ٹھہر جائے تیز قدمی ترقی، ٹھہر جا، عزتوں کو بیٹیوں کا حوصلہ ڈسنے لگا، عزتوں کو بیٹیوں کا حوصلہ ڈسنے لگا۔ ملاحظہ کریں حضرات، ایک غزل کے چند اشعار حاضر خدمت ہیں، یہ غزل شاید پہلی مرتبہ سنیں گے آپ۔ بام و در پر عجب چمک کیوں ہے، 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 وہ نہیں ہے تو پھر مہک کیوں ہے، وہ نہیں ہے تو پھر مہک کیوں ہے۔ یہ تھوڑا زبان ادھر کی کیوں اور کیوں تھوڑا سا دلی اور لکھنؤ قائل ہیں کہ وہ نہیں ہے تو پھر مہک کیوں ہے، کیا کہوں آئینہ اگر پوچھے، کیا کہوں آئینہ اگر پوچھے، کیا کہوں آئینہ اگر پوچھے، آج پھر آنکھ میں چمک کیوں ہے، آج پھر آنکھ میں چمک کیوں ہے، اب تو ان سے سلام تک بھی نہیں، اب تو ان سے سلام تک بھی نہیں، اب تو ان سے سلام تک بھی نہیں، پھر خیالات میں لچک کیوں ہے، اب تو ان سے سلام تک بھی نہیں، پھر خیالات میں لچک کیوں ہے، کیا کہیں پھر ہوا ہے ہنگامہ، کیا کہیں پھر ہوا ہے ہنگامہ، کیا کہیں پھر ہوا ہے ہنگامہ، سونی سونی سی یہ سڑک کیوں ہے، سونی سونی سی یہ سڑک کیوں ہے۔ اور یہ قافیہ بھی دیکھیے گا، یہ قافیوں کی تھوڑی سی ترکیبیں ہیں اور کچھ نہیں، ملاحظہ کریں حضرات۔ یہ شعر کہ اب خیالات میں لچک کیوں ہے، یوں تو وہ بے وفا نہیں لیکن، یوں تو وہ بے وفا نہیں لیکن، یوں تو وہ بے وفا نہیں لیکن، اس کے وعدے پہ ہم کو شک کیوں ہے، اس کے وعدے پہ ہم کو شک کیوں ہے۔ اور یہ شعر آج کے مشاعرے کے حوالے سے میں پڑھنا چاہتا ہوں حضرات، چونکہ جس شخصیت کے حوالے سے یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے، سیمینار، اس حوالے سے یہ شعر ملاحظہ کرنا حضرات غزل میں کہ اب خیالات میں لچک کیوں ہے، کیوں کھڑا ہے غلام سا مزدور، کیوں کھڑا ہے غلام سا مزدور، کیوں کھڑا ہے غلام سا مزدور، اپنا حق چھین لے جھجک کیوں کھڑا ہے غلام سا مزدور، اپنا حق چھین لے جھجک کیوں ہے۔ جی یہ شعر بیان کے میں نے پڑھا، یہ ببلو صاحب
بھائی خالد نیر بھی آ گئے. آئیے آئیے آرام سے. ببلو بھائی کو جوش آ گیا اصل میں. ملاحظہ کر لیں یہ شعر میں پھر حاضر کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی کوشش صحیح پڑھیے. اصل میں دیکھیے گا کوئی میری ذاتی مجبوری جس کے باعث مجھے اس وقت پڑھنا پڑا. یہ انشاءاللہ میں اس میں خلاصہ نہیں کرنا چاہتا, مناسب یہی ہے. کیوں کھڑا ہے غلام سا مزدور, کیوں کھڑا ہے غلام سا مزدور, اپنا حق چھین لے جھجک کیوں ہے, اپنا حق چھین لے جھجک کیوں ہے. ایک شعر, بچے ضدی, مجھ سے رہا نہیں جا رہا مطلب, بچے ضدی غربت اڑیل, ان کو سنبھالے تو دن رات. بچے ضدی غربت اڑیل, ان کو سنبھالے تو دن رات, گھر کو مہکا مہکا رکھے ماں تیری خوشبو دن رات. گھر کو مہکا مہکا رکھے ماں تیری خوشبو دن رات. بچے ضدی غربت اڑیل, ان کو سنبھالے تو دن رات, گھر کو مہکا مہکا رکھے ماں تیری خوشبو دن رات. اور یہ شعر کہ روٹی کا, دیکھیے زبان دیکھیے گا, کہ گھر کو مہکا مہکا رکھے ماں تیری خوشبو دن رات, گھر کو مہکا مہکا رکھے ماں تیری خوشبو دن رات. خلیل بھائی بیٹھیے. کہ گھر کو مہکا مہکا رکھے ماں تیری خوشبو دن رات, روٹی کا دینے والا تو خالق ہے بس خالق ہے. روٹی کا دینے والا تو خالق ہے بس خالق ہے, لیکن میری روٹی پر گھی رکھتی ہے اردو دن رات. لیکن میری روٹی پر گھی رکھتی ہے اردو دن رات, لیکن میری روٹی پر گھی رکھتی ہے اردو دن رات. لیکن زبان کے لفظ ایک دو آگے آئے اس لیے معذرت, لیکن میری روٹی پر گھی رکھتی ہے اردو دن رات. دو تین شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں جس کے لیے خصوصاً حکم ہے, ملاحظہ فرمائیں. جنگل جنگل بھوک عالم, شہروں میں ویرانی ہے. جنگل جنگل بھوک عالم, شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے, کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے, کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. مطلب صاحب خاص طور سے صاحب گزارش کرتا ہوں, شیخ دو منٹ کی قابل سے دعا سے نواز دیجیے گا کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. چلتے چلتے کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر
ایسے بھی منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. اب یہ شعر یہ نظرات تک نہیں پہنچا, دعاؤں سے نواز دیجیے گا, میری نظر میں بہتر ہے. ملاحظہ کریں حضرات کہ ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں, غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی. یہ مٹی حساس بہت. اللہ شاعری صاحب خصوصاً دو مصرے حاضر کرتا ہوں کہ یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. اس ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. طوفانی لو پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے. طوفانی لو پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے. ایک غزل کا شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے. چاند کا چہرہ اتنا پھیکا پھیکا سا تو نہیں ہوتا. چاند کا چہرہ اتنا پھیکا پھیکا سا تو نہیں ہوتا. دیکھ تو اٹھ کر زلف دکھے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے. دیکھ تو اٹھ کر زلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے. دیکھ